السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ آپ سب لوگوں کے سب خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے راستے آسان کر دے، مشکلیں آسان کر دے، اور سب لوگوں کو ان کی محنتوں کا، ان کی کوششوں کا اللہ پاک اچھا بہتر صلہ دے، ان کو پھل دے، تاکہ وہ مزید محنت اور کوشش کرتے رہیں اور اچھائی کی طرف چلتے رہیں، اچھے کاموں کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ آج میری کہانی، میری زبانی، مائی لائف اسٹوری کی دوسری قسط ہے، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا، لاک ڈاؤن میں کیسے زندگی گزری، لاک ڈاؤن میں کیسے جو ہے وہ اللہ کے کچھ نیک بندوں نے کسی ایک اللہ کے نیک بندے کے توسط سے مجھ تک ہیلپ پہنچائی، اور وہ ہیلپ میرے لیے نہیں تھی، وہ ہیلپ تھی میر پور خاص میں چند مخصوص یا چند جو ہے وہ جن کو میں جانتا تھا یا جن تک میں پہنچ سکتا تھا، غریب لوگوں کے لیے ہیلپ تھی وہ۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا پاکستان کے اندر، تو عمران خان کی حکومت تھی، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ لاک ڈاؤن بہت سوچ سمجھ کے لگا رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ بھئی اگر لاک ڈاؤن میں سختی ہو گئی تو ہمارے یہاں جو طبقہ ہے زیادہ تر وہ غریب مزدور طبقہ ہے اور دیہڑی دار طبقہ ہے، روز کمانے کھانے والے لوگ ہیں، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ ان کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھئی لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا، اور وہ کتنا اسمارٹ تھا وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن جو یہ کرونا وائرس کا جو ہوا کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ تو بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا تھا، اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور مختلف طریقوں سے اس کی ساری کہانی آپ لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا کے ڈالی کہ بھئی فلاں ہسپتال کے اندر جو نا مریض فل ہو گئے، اور اسپتال کے باہر جو نا سیکیورٹی فورسز کھڑی ہو گئی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور وہ اسپتال میں کوئی بندہ جا نہیں سکتا، لوگ فل ہیں۔ تو کچھ یوٹیوبر ہیں، کچھ ویسے ہی نارمل لوگ ہیں تھوڑے سے، تو وہ وہی کود گئے اسپتال میں نا، بیک سائڈ سے یا کسی اور سائڈ سے کود گئے، اور ویڈیو بنا کر انہوں نے جو نا نیٹ پر ڈالی، یوٹیوب پہ ڈالی، فیس بک پہ ڈالی، انسٹا پہ ڈالی، واٹس اپ میں شیئر ہوئی وہ ویڈیوز، میں نے بھی دیکھی۔ تو اس میں بتا رہے تھے کہ بھائی یہ باہر جو ہے نا سیکیورٹی فورسز، جیسے میں دنیا کے مختلف ملکوں کی بات بتا رہا ہوں، انکلوڈنگ پاکستان، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ سین ہوئے ہیں اور سچے سین ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ بھئی باہر تو فورسز کھڑی ہوئی ہیں، اندر کسی کو جانے نہیں دے رہے، اور ہم جو ہے نا چاروں طرف سے تو گھیرا ہوا ہے، ہم پانچویں راستے سے اندر کود گئے اور یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اندر سارے بیڈ خالی پڑے ہیں، اندر کوئی بھی نہیں ہے، اور باہر میڈیا پہ چل رہا اسپتال فل بالکل، کرونا کے مریض سارے جو نا وہ اندر، وہ بری طریقے سے اسپتال جو نا وہ اوور لوڈیڈ ہے، اسپتال میں جگہ نہیں ہے، کوئی بندہ آ نہیں سکتا، اسپتال فل ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا۔ پتہ نہیں کون سی یہ سازش چل رہی تھی، کیا سسٹم چل رہا تھا۔ بہرحال میں نے تو شروع دن سے ہی یقین نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ کرونا نام کا کوئی، اچھا میں ایسا نہیں کہ میں یقین نہیں کرتا کہ وائرسز نہیں ہوتے اور اس طرح کا کوئی پینڈیمک پھیل نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، تعاون کی وبا، تعاون کی بیماری ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی پاسٹ کی ہسٹری کو اگر پڑھیں تو انڈیا میں سورت میں تعاون پھیلا تھا، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک جگہ تعاون کی بیماری پھیلی تھی، اس پر کچھ روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو تعاون ایک بیماری ہے، پرانی بیماری ہے، اور وہ پھیل جاتی ہے چوہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو بیماریاں ہو سکتی ہیں نا، کچھ تو قدرتی طور پر بیماریاں آ جاتی ہیں، کچھ انسانی ایجادات بھی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا یا اس طرح کا کوئی اور وائرس دنیا میں پھیل نہیں سکتا، پھیل سکتا ہے، پھیلا بھی ہوگا، کانگو وائرس اور بھی مختلف قسم کے وائرس پھیلے تھے، جانوروں میں پھیل جاتے ہیں، تصویریں ویڈیوز آتی ہیں، ہم لوگ سب دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر 203 204 205 ممالک ہیں، ان سب کے اندر لاک ڈاؤن لگانا، پوری دنیا کو بالکل روک دینا، جام کر دینا سارا سسٹم، اور سب لوگوں کو گھروں میں قید کر دینا، اور پوری دنیا میں اس طرح کا ہوا کھڑا کر دینا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ جبکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے ننیال میں، میرے ددیال میں ایک بھی بندہ کرونا کی بیماری سے نہیں مرا۔ ننیال بھی بڑا ہے ماشاءاللہ، ددیال بھی بڑا ہے ماشاءاللہ، اور باقی جو سننے والے لوگ ہیں وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے ننیال میں، ان کے ددیال میں کیا کوئی بندہ کرونا سے، کوئی انسان مرا۔
اچھا اس دوران کیا ہو رہا تھا کرونا کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران، کہ جو بندہ کسی اور بیماری میں بھی مر رہا تھا، نارملی مرتے ہیں لوگ ایکسیڈنٹ میں، اتنے پرسنٹ مرتے ہیں، کسی بھی ملک میں پرسنٹیج ہوتا ہے، اتنے بندے ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، اتنے بندے استھما کی بیماری میں مرتے ہیں، اتنے بندے جو ہے وہ مختلف قسم کے بخار ہوتے ہیں اس میں مر جاتے ہیں، اتنے بندے اٹیک میں مر جاتے ہیں، اتنے بندے برین ہیمریج میں مر جاتے ہیں، اتنے بندے فلاں بیماری میں مر جاتے ہیں. مختلف قسم کی بیماریوں میں مختلف قسم کی پرسنٹیج ہیں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ڈالتی ہے اپنا ویب سائٹ پر، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور مختلف ممالک کی جو وزارت صحت ہوتی ہیں وہ بھی ڈالتی ہیں، نیشنل ڈیٹا بیس پر وہ ڈالتی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے. تو مختلف بیماریوں میں مختلف جو نا لوگ تعداد میں لوگ مرتے ہیں، ہر سال مرتے ہیں، ان کا ڈیٹا ہر سال آتا ہے. کچھ ممالک میں تو ہر مہینے اپڈیٹ ہوتا ہے، کچھ میں ہر 6 مہینے بعد، کچھ ممالک میں ہر سال میں ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے. مختلف ڈیٹا اپڈیٹ ہوتے ہیں، بچے کتنے اغوا ہوئے، ایف آئی آر فلاں صوبے میں کتنی ایف آئی آر کٹی، فلاں صوبے میں جرائم کتنے ہوئے، فلاں شہر میں جرائم کتنے ہوئے. مختلف چیزیں کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. مختلف ادارے، مختلف این جی اوز، مختلف محکمے کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، انڈیویجولس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں، آسانی سے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹریک کیا جا سکتا ہے. جدید دور ہے، اور آج کل کا کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ڈیٹا کا دور ہے، تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گئی وہ کرونا کے معاملات جو ابتدائی طور پر چل رہے تھے. تو دکانیں نہیں کھولنے دی جا رہی تھی، مارکیٹیں بند تھیں. اچھا، کوئی بندہ اگر، جیسے مارکیٹ بند ہے نا، کوئی بندہ چوکیدار کے پاس گیا کہ یار مجھے تھوڑا کام کرنے دے اندر مارکیٹ میں، تو 100 روپے دیتا ہوں، یہ تو چلتا سسٹم. تو 100 روپے دے دیے، 200 روپے دے دیے، اس نے بولا چل بھائی چھوڑا چھوڑا، شٹر اٹھایا، چل بھائی گھس جا مارکیٹ میں. وہ مارکیٹ میں چلا گیا اندر، اور اپنی دکان اس نے تھوڑی سی کھولی، اندر بیٹھ گیا، شٹر بند کر دیا. اب دکان کا شٹر بند ہے، مارکیٹ پوری بند ہے، مارکیٹ کے باہر کا شٹر بھی بند ہے. وہ بندہ اندر بیٹھ کے اپنا سلائی کڑھائی جو بھی کام ہے وہ کر رہا ہے. اب پتہ نہیں کیسے پولیس والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی اندر کوئی نہ کوئی بندہ ہے. پتہ نہیں بھی چلتا تھا، وہ چیک کرنے آتے تھے کہ مارکیٹ میں کوئی اندر بیٹھ کے دکان میں کام تو نہیں کر رہا. میں بھی پکڑا گیا ایک دو مرتبہ، لیکن وہ پولیس والے اچھے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے بولا بھائی ہماری نوکری ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ نے دکانیں کھولنے نہیں. مطلب بھائی دکان تو کھولی نہیں ہے ہم نے، مارکیٹ بھی بند ہے، دکان بھی بند ہے، دکان میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، 300-400 روپے کا کام کروں گا، اور اتنے پیسے کما لوں گا کہ صبح ناشتے کے پیسے نکل جائیں، دودھ پاپوں کے پیسے نکل جائیں، چینی پتی کے، اور پھر میں چلا جاؤں گا، جس کا کام ہے اسے گھر پہ دیتا ہوا جاؤں گا، اس سے پیسے لے لوں گا، میرا صبح کا گزارا ہو جائے گا. ہم روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں. بولا یار تو مہربانی کر، میں مشین اٹھا کے گھر پہ لے جا، گھر پہ کام کر، مسئلہ نہیں ہے. دکان پہ کام کرے گا تو دکان پہ مسئلہ، ہم کو چیک کرنے آنا پڑتا. ہمارے پیچھے بھی بندے گھوم رہے ہیں، کہیں پہ بندے کام کر رہے ہوں گے، ہماری شکایت پہنچ جائے گی بھائی فلاں بندے کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے، اور یہاں پہ دکانوں کے اندر بیٹھ کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ بندہ کچھ بھی نہیں بول رہا تمہارا پولیس والا، تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو مہربانی کرو، تم لوگ دکان کے اندر گھس کے بھی بیٹھ کے بھی کام نہیں کرو. دکان مارکیٹ بند ہے، پوری مارکیٹ کا گیٹ بھی بند ہے، دکان بھی بند ہے، دکان میں ایک بندہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، تو اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اللہ جانے کیا معاملات ہیں، کیا مجبوریاں ہیں. ریاستوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، تو وہ عوام جو ہے نا وہ غلام بن کے ہی قبول کر رہی ہوتی ہے، اور کر رہے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہی پل والا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک پل پہ سے عوام گزر رہی تھی، اور عوام ہمارے جیسی عوام تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ یار یہ شکایت لے کے کوئی میرے پاس کسی بھی قسم کی آتا نہیں ہے بندہ. بولا بھائی پل پہ سے جو بھی گزر کے دوسرے شہر میں کام کرنے جائے گا نا، ہر بندے کو ایک جوتا پڑے گا. تو شکایت لے کے لوگ آئیں گے، بھائی بادشاہ سلامت آپ کے سپاہی ہمیں جوتا مارتے ہیں. تو بھائی وہ ہر بندے کو ایک جوتا پڑ رہا ہے، اور پھر بھی جوتا کھا کے لوگ جا رہے ہیں دوسرے شہر میں، پل پاک کراس کر کے کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ بندے زیادہ ہے کام پہ جانے والے، وہاں پہ لیٹ پہنچ رہے ہیں، ان کے مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گئے کچھ لوگ. بولا بادشاہ سلامت تائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور آپ کی جو یہ سپاہی ہیں یہ ہمیں پل کراس کرتے ہیں تو ایک جوتا مارتے ہیں، اور ہم کام پہ پہنچتے ہیں، ہم زیادہ لوگ ہوتے ہیں، 1 بائی 1 جوتا مار رہے ہوتے ہیں، سپاہی کم ہے، ہمیں دیر ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ وہ سپاہی بڑھا دیں، سپاہی بڑھا دیں، تو وہ جوتا مارنے والی جو ایک لائن ہے، ایک کی جگہ میں 5 لائنیں بنا دیں آپ، تاکہ وہ جلدی جلدی جوتا کھا کے بندہ کام پہ تو چلا جائے گا. وہاں پہ جاتے ہیں جب فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے، وہاں ہمارے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں، 9 بجے پہنچنا ہے، تم 9:30 آ رہے ہو، کوئی 10 بجے پہنچ رہا ہے، ہماری سیلریاں کٹ جاتی ہیں، ہمارے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ نے بھائی بندے بڑھا دیے، اور ایک کی جگہ پہ 2 جوتے کر دیے، عوام پھر بھی خوش ہے. تو یہی حال کچھ ہم لوگوں کا بھی ہے. بہرحال
اب قصہ ہوتا یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوا اور کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اور ہم مجبور ہو گئے، مشینیں گھر پہ اٹھا کے لے گئے بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے. اچھا ان دنوں میں اچھی بات ایک یہ ہوئی، بہت ساری مارکیٹوں کے جو اونر تھے انہوں نے 1 مہینے کا، کچھ لوگوں نے 2 مہینے کا کرایہ چھوڑ دیا. لاک ڈاؤن کے دنوں میں کسی نے 1 مہینے کا اور کسی نے 2 مہینے کا کرایہ چھوڑ دیا، لوگوں سے کرایہ نہیں لیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور جن لوگوں نے کرایہ نہیں چھوڑا اور کرایہ لیا، اللہ جانے ان کی کیا مجبوری تھی. اگر ان کی کوئی مجبوری تھی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اگر ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ تھے بھی پیسے والے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور کھانا پینا بھی ان کا ٹائٹ چل رہا تھا، لیکن جو دکانیں جن کو کرایہ پہ دی ہوئی تھی وہ روز کمانے روز کھانے والا مزدور طبقہ تھا، ان کو انہوں نے کرایہ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا لاک ڈاؤن ہو گیا تو کیا کریں ہم کو تو کرایہ چاہیے، ہماری تو کرایہ سے ہمارا گزارا ہوتا، ہمیں تو کرایہ چاہیے. حالانکہ ان کے پاس مال رکھا ہوا تھا اور اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. انہوں نے جو زیادتیاں جو لوگوں کے ساتھ کی، ان کو کرایہ نہیں چھوڑا اور کرایہ لیا اور قسطیں باندھ دی ان کی. ٹھیک ہے، تمہارا اگر 7,000 روپے کرایہ ہے نا تو تم ہر مہینے 2,000 اپنے نارمل کرایے میں ملا کے ہمیں دے دیا کرو، تو یہ تمہارا جو 2 مہینے یا 3 مہینے لاک ڈاؤن کا کرایہ چڑھ گیا ہے، ہر مہینے 2,000 دیتے رہو گے تو یہ چند مہینوں میں کرایہ تمہارا اس طرح پورا ہو جائے گا، اتر جائے گا. انہوں نے کرایہ نہیں چھوڑا تو یہ غلط ہے. اور اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. بہرحال ہمارے ساتھ تو کوآپریٹ کیا ہمارے مارکیٹ کے جو مالک تھے سٹی شاپنگ سینٹر میرپور خاص میں، انہوں نے ہمیں 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا کرایہ چھوڑا. تو یہ تو اچھی بات ہے اور ہمارے دل سے تو ان کے لیے بہت دعائیں نکلی. تو اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں کہانی سنانے، دیکھو 11 منٹ ہو گئے اور میں نے کہانی اپنی شروع نہیں کی. بہرحال لاک ڈاؤن کی کہانی تو چل ہی رہی ہے نا. وہ کیا ہوا کہ لاک ڈاؤن کے اندر جب مشین اٹھا کے لے آئے گھر پہ اور کام پھر بھی ماشاءاللہ چل رہا تھا، تھوڑا بہت چل رہا، گزارا ہو رہا تھا. نارمل دنوں میں اگر ہم 1,200-1,500 روپے روز کماتے تھے تو لاک ڈاؤن میں 600-700 روپے تو کما رہے تھے. اس میں یہ تھا کہ ہم تنگی ترسی میں گزارا کر رہے تھے، گزارا ہو رہا تھا، گزارا ہونا رکا نہیں تھا، بالکل بلاک نہیں ہوا تھا. ہاں تھوڑے دنوں کے بعد اس میں بھی کمی آ گئی تھی. جو 600-700 روپے ہم گھر میں بیٹھ کے کما رہے تھے اس میں ہم 200-300 پہ آ گئے تھے، تو مشکل ہو گئی تھی. تو پرچون کی دکان سے بھی ادھار، تو دودھ والے سے بھی ادھار، تو یہ چیزیں ادھار میں آنے لگ گئی تھی. لیکن اللہ پاک ان لوگوں کا بھلا کرے، اللہ پاک ان لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے جن لوگوں نے راشن کے کٹے، راشن کے پیک بنائے اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیے اس طریقے سے کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو واقعی مستحق ہے اور جن کا گزارا نہیں ہو رہا، بہت مشکل حالات میں ہیں، ان لوگوں تک ہماری طرف سے یہ امدادی راشن پہنچ جائے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ان میں کوئی تمیز نہیں ہو رہی تھی، کوئی ہندو مسلمان کا فرق نہیں تھا ان کے اندر، سب کو دے رہے تھے. وہ ہمارے شہر میں تو ہندو مسلمان کرسچن یہ 3 کیٹاگریاں رہتی ہیں لوگوں کی، سب کو وہ دے رہے تھے جہاں تک ان کی پہنچ ہو رہی تھی. اچھا اب کیا ہوا کہ میں کیونکہ کراچی میں کام کر چکا ہوں اور کراچی میں ایک میمن سیٹ ہیں عارف کاسمانی صاحب، ان کے پاس میں نے کام کیا ہے 3 سال تقریباً میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو میرا ان سے رابطہ تھا اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، زندہ ولی ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے میرا رابطہ تھا تو میں نے ان کو بتایا یہ یہاں پر کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں. اور میرے بھی معاملات ٹھیک نہیں تھے، میں عام نارمل تو کسی کو بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تو میرے شیخ ہیں، ان سے تو میں بات کر سکتا تھا. تو اللہ سے دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے تھرو لوگوں کی ہیلپ کرواتا ہے نا. تو اس حوالے سے، اور مجھے معلوم ہے وہ میرے شیخ ہیں، تو میں ان کو جب یہ معاملہ بتاؤں گا تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے، بزرگ آدمی ہیں. تو جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے بولا بیٹا تم پریشان نہیں ہو، تم دعا کرو اللہ سے، کوئی سسٹم بناتے ہیں کچھ ابھی. تو دوسرے تیسرے دن ان کا فون آ گیا، بولا ایک بندہ آئے گا اور وہ تمہیں ملے گا کھپرو اسٹینڈ پہ، اور وہ جانور لینے آئے قربانی کا، کیونکہ آنے والی تھی بقرعید، قربانی کا جانور لینے کے لیے آئے میرپور خاص. وہ جیسے ہی جانور لے کے واپس جا رہے ہوں گے نا کراچی کی طرف، تو راستے میں تم کو کچھ پیسے دیتے ہوئے جائیں گے. تمہارا نمبر میں ان کو دے رہا ہوں، ان کا نمبر تم کو دے رہا ہوں، رابطہ کر لو، وہ پیسے تم لے لو. جب پیسے تمہارے پاس پہنچ جائیں تو مجھے بتانا کتنے پیسے ہیں، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا ان پیسوں کا کیا کرنا ہے. تو وہ 1,40,000 یا 1.5 لاکھ تقریباً، مجھے نارمل مجھے یاد ہے کہ 1,40,000 تھے یا 1.5 لاکھ تھے، وہ مجھے دے کے چلے گئے. میں لے کے پیسے گھر پہ آ گیا. اب میں نے شیخ کو بتایا کہ بھائی شیخ صاحب یہ پیسے مل گئے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ ان کے راشن کے کٹے بناؤ اور لوگوں کے گھروں میں راشن بانٹ دو، تو جن کو تم سمجھتے ہو کہ بھائی ان کو دینا چاہیے ان کو دو. تو یہ 1.5 لاکھ روپے ہیں، تم سسٹم بنا لو. تو میں دیکھ رہا تھا 1,800 1,700 2,000 میں راشن کا کٹا بہترین بن رہا تھا ماشاءاللہ. تو میں نے شیخ کو کہا شیخ بہت سارے گھروں میں تو یہ معاملہ ہے کہ کسی کو میڈیسن چاہیے، دوائی چاہیے، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے،
اور کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم اگر راشن ہی دیں گے سب لوگوں کو، اور کسی کے گھر میں مریض ہو، ان کو دوائی چاہیے ہو، تو وہ دوائی کیسے لیں گے؟ تو کیوں نہ ہم راشن کی جگہ پر پیسے دے دیں؟ بولا ٹھیک ہے پیسے دے دو. تو میں نے کہا 5,000 روپے دے دوں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا 5,000 روپے سے امداد کم لوگوں تک پہنچے گی، تم 2,000 روپے دے دو، اللہ مالک کے اور پیسے آئیں گے میں اور بھیجا دوں گا تم کو انشاءاللہ. میں نے بولا ٹھیک ہے، اللہ کی مدد ماشاءاللہ ان کے پاس آتی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جس کو بھی آپ 2,000 روپے دو گے نا، تو اس کے NIC کی فوٹو کھینچ لینا، اور ہو سکے تو اس کا نمبر جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی لے لینا، تاکہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں تو ہم ان کو ان کی NIC کا جو فوٹو کھینچو گے نا وہ، اور جو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم ان کو دے دیں گے. تو وہ جتنے بھی لوگوں تک آپ امداد پہنچاؤ گے، وہ 2 4 5 10 کو بھی اگر فون کر کے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو 2,000 روپے ملے ہیں، تو وہ یہ آپ کا نام ہے، یہ آپ کا شناختی کارڈ ہے، یہ آپ کا ایڈریس ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یہ آپ کا نمبر ہے، ہم نے آپ کو کال کی ہے کہ آپ کو 2,000 ملے ہیں میرپور خاص میں. وہ بولے گا ہاں ملے ہیں، تو ان کو دل کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں بھائی ملے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایسے کر لیتا ہوں. تو میں نے ایسا ہی کیا، اور میں نے جس طرف سے شناختی کارڈ کے اوپر گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا نا پیچھے والی سائڈ پہ، اس پہ NIC کا نمبر بھی ہوتا، گھر کا ایڈریس بھی ہوتا، اس سائڈ سے میں نے تصویریں کھینچنا شروع کر دی NIC کی. اور ساتھ میں نا NIC کی تصویر کھینچ کے یا NIC کو سامنے زمین پہ رکھ کے اور ایک کاغذ کی پرچی رکھتا تھا، اس کا نمبر بھی لیتا تھا، بندے کا نمبر لکھا، فون نمبر، ایک ساتھ تصویر کھینچی، اس کو 2,000 روپے دیے، اور تصویر میں نے بھیج دی شیخ کے پاس واٹس ایپ پہ کہ بھائی یہ 2,000 اس بندے کو پہنچ گئے. ایسے میں نے کافی لوگوں کو پیسے دینا شروع کیے. میں نے بولا شیخ میرے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، میں ان میں سے کچھ پیسے لے سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ پیسے جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے ویسے آپ تقسیم کریں، میں آپ کو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں دوں گا ان پیسوں میں سے، آپ پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈالو. میں نے میرے تو حالات بہت ٹائٹ ہے. بولا اللہ سے مدد مانگو اور پیٹرول ڈالو اپنے پاس سے، کچھ بھی کرو. اچھا بھائی، وہ تو میرے شیخ ہے نا، مقصد میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں بہت ٹائم، اور مجھے تو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے ماشاءاللہ، اور اچھے سے جانتے ہیں میری حالات، میرے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ مجھے بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ بچہ یہ لڑکا آنا حکم عدولی نہیں کرے گا، جیسا بولوں گا ویسا ہی کرے گا. گاڑی میں تیل نہیں ہوگا تو پیدل جائے گا، لیکن کام کر کے آئے گا ماشاءاللہ، ان کو تو بھروسہ ہے ماشاءاللہ. تو میں جو ہے وہ اپنے پاس سے گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا رہا اور یہ کام کرتا رہا. 2 3 دن میں یہ کام مکمل کر دیا ماشاءاللہ. اور میں نے کیا کیا، میں نے یہ کیا، وہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ اندھا باٹے ریوڑی اور اپنوں کو دے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار جو لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ اکثریت میں یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جان پہچان تعلق واسطے والوں کو ہی دے رہے ہیں. مجھ تک بھی پہنچا ماشاءاللہ راشن، ایسی بات نہیں ہے، مجھ تک بھی پہنچا، اور واقعے میں مجھے مدد کی ضرورت تھی. ان دنوں میں کاروباری حالات ایسے نہیں تھے، لاک ڈاؤن تھا، دکانیں بند تھی، ہم گھروں پر مشین اٹھا کے لے آئے تھے. شروع کے دنوں میں 500 700 روپے کما رہے تھے، وہ کم ہو کر 200 300 200 300 پہ آ گئے تھے. اور 200 300 میں ہانڈی روٹی نہیں پک سکتی گھر میں، 4 5 افراد ہیں، ایک کمانے والا ہے، ہانڈی روٹی کیسے پکائے گا 2 300 میں؟ مشکل حالات ہو گئے تھے. پرچون کی ادھاری ہو گئی تھی اور دودھ والے کی بھی ادھاری ہو گئی تھی. تو بہرحال میں جیسے تیسے گزارا کر رہا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 2 3 دن میں سارا معاملہ نمٹا دیا. پیسے جن لوگوں کو پہنچانے تھے ان لوگوں کو پیسے پہنچا دیے. اب جو ہے وہ پیسے پہنچانے کے بعد میں نے شیخ کو کہا شیخ پیسے تو ختم ہو گئے، پیسے میں نے پہنچا دیے جن لوگوں کو دینے تھے. اور میں نے اپنی مارکیٹ میں، جیسے مارکیٹ کا چوکی دار، مارکیٹ میں جو دردی کمزور ہیں، جو پیسے میں کمزور ہیں، مضبوط نہیں ہیں، جو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں، ان کو الحمدللہ دیے پیسے. ان دردیوں کی دکانوں پہ جو کاریگر کام کرتے ہیں، ان کاریگروں کے نام معلوم کر کے، ان کے پتے معلوم کر کے، ان کا ٹیلی فون معلوم کر کے، ان کے گھروں پہ پہنچ کے ماشاءاللہ پیسے دیے. جہاں تک میری ہمت تھی، کوشش تھی، جہاں تک میرا دماغ کام کر رہا تھا، میں نے وہاں تک کوشش کر کے ہر اس مستحق تک پیسے پہنچانے کی کوشش کی جن کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو میرے دماغ میں آ رہے تھے اور اللہ کی طرف سے آ رہے تھے. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ یار صحیح جگہ پہ پیسے پہنچے، اور الحمدللہ صحیح جگہ اور پیسے پہنچے. میں نے اپنے کچھ رشتہ داروں میں بھی دیے. تو ایسے کر کے وہ 2 2 ہزار روپے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ گئے. اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں بانٹ رہا ہوں. میں نے بولا بھائی میں تو زمین سے لگا ہوا آدمی ہوں، بالکل گراس روٹ لیول کا آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، روز کمانے روز کھانے والا آدمی ہوں. میرے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے دوں. یہ تو اللہ کی مدد آئی ہے، اور کراچی سے آئی ہے. اور جن لوگوں نے بھیجی ہے وہ اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ان کے حق میں دعا کر دیں. اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ ان تک اجر پہنچا دے گا. اجر انسان کسی کو نہیں دیتا، اجر بندے کا رب اس کو اجر دیتا ہے.
تو جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، راستوں کے پتھر ہٹاتے ہیں، راستوں کے کانٹے ہٹاتے ہیں، ہم کسی کے علم میں آئے بغیر اس کی اس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بولے گا یار میری کس نے مدد کر دی، کیسے مدد کر دی، لیکن اس کی مدد ہو گئی، اور جس بندے نے کی ہے اس کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، اور جس کی مدد ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری مدد کس نے دی ہے، کس نے کی ہے. وہی نا، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، وہی سسٹم تھا پورا. مجھے خود نہیں پتا تھا یہ پیسے کس نے دیے. بابا نے کہا میں نے نہیں دیے. جو میرے شیخ ہیں انہوں نے کہا میں نے پیسے نہیں دیے، یہ پیسے اللہ کے بندوں نے دیے ہیں، میرے تھرو دیے ہیں. اور میں نے بھی، بابا کہہ رہے میں نے بھی پیسے نہیں لیے، میں نے تیرے کو دلوا دیے، کیونکہ میرے کو تجھ پہ بھروسہ ہے، اور تو میر پرکاش میں رہتا ہے، اور میر پرکاش میں جو حالات اور معاملات ہیں مجھے پتا ہے، تو بتاتا رہتا ہے، تو صحیح جگہ پہنچا دے گا. تو میں نے الحمدللہ وہ پیسے پہنچا دیے. اب پیسے تو پہنچا دیے. اب میں نے شیخ کو کہا شیخ میں نے تو جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، ابھی میں کیا کروں؟ شیخ نے بولا تو صبر کر. میں نے صبر کیا. 2 دن یا 3 دن گزرے ہوں گے، شیخ نے مجھے 10,000 روپے بھیجائے اپنے پاس. تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. کچھ وہ دودھ کے اور پرچون والوں کے جو ادھار تھے تھوڑے بہت 5-6 ہزار روپے وہ ان کو اتارے، اور گھر میں راشن لا کے ڈال دیا میں نے. اور خشک دودھ وغیرہ بھی میں نے حاصل کر کے، میں نے بولا بھائی دودھ اگر کھلا نہیں ملا تو، یا کھلے کے پیسے نہیں ہوئے تو خشک دودھ سے کم چائے تو بن جائے گی. بچوں کو نہیں پلا سکتے تو کیا ہوا، چائے تو بن جائے گی نا. تو بس یہ سوچ کے میں نے کچھ دن کا وہ راشن کر لیا، سسٹم بنا لیا الحمدللہ. پھر 4-5 دن 6 دن گزرے تھے، شیخ نے پھر 10,000 روپے بھیج دیے. تو میں نے بولا یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. پھر وہ جو 10,000 مجھے ملے تھے، کچھ میں نے اپنے گھر میں استعمال میں لے لیے، کچھ میں نے اپنے کچھ خاص میرے رشتے دار ہیں تو میں نے ان تک پہنچا دیا سسٹم. تو پھر 4-5 دن گزرے تھے، شیخ نے پھر 10,000 بھیجا دیے. یعنی کہ یہ اندازہ لگا لو کہ 15 سے 20 دن میں شیخ نے 10 کر کے 30,000 روپے مجھے ماشاءاللہ بھیجا دیے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں مرنے کے بعد اعلیٰ مقام دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے. بہت اچھے انسان ہیں اور بہت دین کی خدمت کرنے والے انسان ہیں. تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا میری جو سوچ تھی نا وہ یہی تھی کہ میں شیخ کو بولوں گا تو 5,000 10,000 شیخ مجھے دے دیں گے تو میرا گزارا ہو جائے گا. باقی اللہ مالک ہے، تھوڑا بہت کام تو چل رہا ہے نا، 400-500 تو میں کما ہی رہا ہوں، جیسے تیسے کرے گزارا ہوتا رہے گا. شیخ نے 10 کر کے 30,000 روپے دے دیے، گزارا صحیح ہوتا رہا ماشاءاللہ. پھر وہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی اور لاک ڈاؤن کھل گیا. پھر وہ دوبارہ سے جو نا دکانیں کھل گئیں، مشینیں دوبارہ سے دکانوں پہ لے گئے اور وہ کام اس طریقے سے دوبارہ شروع ہو گیا اور چلنے لگ گیا. وہ سسٹم سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. لیکن جو یہ میں مدد پہنچا رہا تھا نا لوگوں تک، جو مدد میں میرے پاس جو مدد آئی، اس مدد کو میں لوگوں تک، امانت تھی نا میرے پاس تو میں لوگوں تک پہنچا رہا تھا. آپ یقین کرو میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں جب مدد پہنچا رہا تھا تو ایسے بھی کچھ لوگ تھے اور اچھے خاصے ایسے لوگ تھے کہ جن تک جب مدد پہنچ رہی تھی نا ان کے پاس الفاظ نہیں تھے. وہ مجھے فرشتہ سمجھ رہے تھے، مجھے کیا سمجھ رہے تھے، اور وہ حیران اور پریشان تھے کہ وہ کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی گمسم ہو گیا بالکل کہ یار اس کے ہاتھ میں 2,000 روپے آ گئے. 2,000 روپے غریب آدمی کے لیے جو مزدوری کرتا ہے، جو ٹھیلا لگاتا ہے، جو گدھا گاڑی چلاتا ہے، یا جس کے پاس ٹھیلا گدھا گاڑی بھی نہیں ہے، بس وہ کوئی چیزیں چھابڑی میں بیچتا ہے، ایسے کسی بندوں کو ایسے ڈھونڈ کے میں نے لوگوں کو دی. اس کے پاس وہ 2,000 روپے آئے تو وہ 2,000 روپے سمجھ لو اس کے گھر میں تنگی تڑسی میں بھی 2 ہفتے کا راشن ہو جائے گا. ایک غریب آدمی کے لیے وہ 2,000 روپے ان دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی استعمال کریں گے تو 2 ہفتے کا راشن ہو جائے گا. اور وہ لوگ پریشان تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے. ایسے لوگوں کو پرچون سے بھی ادھار نہیں ملتا. 200-400 روپے 500 روپے ان کے اوپر چڑھ جائے نا، پرچون والا بولتا بھائی میرے کو بھی بازار سے سامان لانا ہے، تیرے پر 500 روپے پہلے کے ہیں جو تو دے نہیں سکتا، تیری دیہڑی 300 روپے روز ہے، تو 400 روپے روز پہ کام کرتا ہے، تو تو مجھے کہاں سے دے گا؟ تیرے پر 1,000 روپے ہو گئے. اس کو ادھار نہیں دیتا، تھوڑے دن دے گا پھر بند کر دے گا. اور گھر میں بچے ہیں تو دودھ کہاں سے لائے گا وہ؟ اور بڑی مشکل سے ادھار ملتا ہے غریب آدمی کو، امیر آدمی کو تو مل جاتا ہے. بہرحال وہ شاکنگ چیزیں تھی میرے لیے. اور میں اپنے آنسو بڑی مشکل سے روک پاتا تھا. میں منہ گھما لیتا تھا اور جلدی سے وہاں سے چلا جاتا تھا تاکہ میرے آنسو نہ دیکھ لے وہ بندہ کہ یار میری کیفیت کیا ہو رہی ہے کہ جب میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اور وہ بالکل گم سننا ہو گیا، بالکل سکتے میں ہی آ گیا کہ 2,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، معمولی رقم ہے، لیکن نہ ہو تو یہ بھی بڑی رقم ہے. اور وہ لاک ڈاؤن میں شدید ترین حالات میں
मदद लोगों तक लॉकडाउन के शुरू में तो पहुंचनी शुरू नहीं हुई थी ना, लॉकडाउन के बाद शुरू थोड़े दिनों के बाद मदद पहुंचनी शुरू हुई थी। और वो जो राशन की मदद में जो मदद पहुंच रही थी वो भी हर बंदे तक नहीं पहुंची थी। अगर मेरे ताल्लुकात है, वास्ते हैं, तो मैं वो मदद हासिल कर पा रहा था अपने ताल्लुकात और वास्तों की वजह से। और अगर मेरे वास्ते और ताल्लुकात नहीं है तो मैं वो मदद हासिल नहीं कर पाऊंगा। एक नॉर्मल बंदे की बात बता रहा हूँ मैं। तो उन हालात के अंदर मैंने कोशिश कर करके, कोई चिंची वाला, कोई गधा गाड़ी वाला, कोई ठेले वाला, कोई छाबड़ी वाला, कोई शकरकंदी बेचने वाला, मैं रिंग रोड पे जा रहा था। रिंग रोड के ऊपर मुझे एक शख्स नजर आया, पठान था वो, सिंधी टोपी उसने लगाई हुई थी और उसके हाथ में जो ना एक बड़ा डंडा था, और डंडे के अंदर जो ना उसने उसने एक ऐसे लकड़ी लगा के स्टिकर लगाए हुए थे, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिकर बेच रहा था वो। गाड़ियों में लोग खरीदते ना, लगाते हैं डारसनों में, सुजुकी में, स्टिकर बेच रहा था वो स्टिकर बेच रहा था। दोपहर को 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको रोका। पहले तो वो डर गया, चले भाई ये चोर डाकू भी है ना, वो चोर डाकू तो चल रहे थे उस टाइम भी। बोला कोई आ गया, मतलब भाई, मैंने उसको सलाम किया और मैंने उसको बोला भाई परेशान नहीं हो, घबरा नहीं, डर नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं भाई हूँ तेरा। मैंने बोला तेरे पास शनाख्ती कार्ड है? बोला हाँ है। मैंने तेरा शनाख्ती कार्ड दिखा। उसने मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाया। मैंने कहा मैंने इसकी एक तस्वीर खींचनी है शनाख्ती कार्ड की, तेरे पास मोबाइल है? बोला नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। मतलब कोई मसला नहीं है, शनाख्ती कार्ड की एक तस्वीर खींचूंगा और तेरी तस्वीर नहीं खींचूंगा, सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बैक साइड से एक तस्वीर खींचूंगा और मैं तेरे को पैसे दूंगा। ये अल्लाह की तरफ से मदद आई है, ये मदद आई है, मैं मदद लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तू सख्त गर्मी में दोपहर के टाइम तू ये स्टिकर बेच रहा है, जबकि दुकानें सारी बंद है, तेरे से स्टिकर खरीदेगा कौन? तू खाएगा पिएगा कैसे? कहाँ से आया है? तो वो कोई अपना दूसरे सूबे से आया था। तो मैंने बोला तेरे को तो परेशानी है बहुत। तो बोला ठीक है तस्वीर खींच लो। मैंने जिस साइड पे एड्रेस होता है ना उस तरफ से तस्वीर उसकी खींची, उसको 2,000 रुपये दिए। वो उसके हाथ में जो डंडा था ना, वो डंडा पकड़ा हुआ उसने और बैठ गया जमीन पे बैठ गया वो। उसने ऐसे सर पे हाथ रख लिया। एक हाथ में उसके शनाख्ती कार्ड है जिसकी मैंने तस्वीर खींच ली थी, और वो जो 2,000 मैंने दिए थे ना, वही 2,000 रुपये उसने उल्टे हाथ में ऐसे सीधे हाथ से लिए, फिर उल्टे हाथ में पकड़ लिए शनाख्ती कार्ड और 2,000 रुपये, और सीधे हाथ से उसने डंडा पकड़ा और जमीन पे बैठ गया ऐसे करके, डंडे को बिल्कुल यहाँ फंसा के ना जमीन पे बैठ गया। और मैं उसको देख रहा हूँ और मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। मिल रहा इसको क्या हो गया? वो सकते में आ गया। 2,000 रुपये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी रकम थी। वो परदेश से आया था यहाँ कमाने के लिए और लॉकडाउन लग गया, और वो कितना परेशान था कि उसको 2,000 रुपये मिले। और जो ना 2,000 रुपये मिलते के साथ ही उसको पता नहीं बीपी डाउन हो गया, क्या हुआ अल्लाह जाने, उसी टाइम बैठ गया। मेरे पास तो खैर पानी वानी नहीं था। मैंने बोला अल्लाह के बंदे कुछ हो नहीं जाए तेरे को भाई, तू साय में बैठ जा वहां पे, तू ये धूप में क्यों बैठ गया? तो वो अपनी पश्तो जबान में ना अल्लाह से कुछ बात कर रहा था, कुछ शुक्र बोल रहा था, दुआ कर रहा था, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था पश्तो में। मैं थोड़ी देर और रुकता ना तो मैं रो जाता। मेरे से वो मेरे से देखा नहीं गया। मैंने बोला हाँ ये सही है, गिरेगा नहीं। मैं बस गाड़ी स्टार्ट करी और निकल गया वहां से। तो यार 2,000 रुपये की रकम लोगों को जिंदगी दे रही थी यार उस टाइम। मैं हैरान परेशान, और मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा था जो लोग कराची से, जिन लोगों ने ये जो ना 2,000 रुपये भेजे थे। और कमाल हो गया। मकसद वो मदद लोगों तक पहुंची, अल्लाह पाक ने मुझसे काम लिया। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत कहाँ नहीं है, सब जगह गुर्बत है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम ले लिया, और जिन लोगों ने वो पैसे भेजे थे अल्लाह पाक उनको उसके बदले में कितना ज़्यादा अजर देगा, उनके माल को पाक कर देगा इंशाअल्लाह, और उनको ज़्यादा कर देगा, और उनके दिलों को वसी करेगा, और उनके ऊपर अल्लाह पाक सकीनत भी नादिल करेगा, और उनके ऊपर रहमत भी नादिल करेगा, और उनके लिए बख्शिश और रहमतों के दरवाजे खोल देगा। कितनी बड़ी बात है ये कि आपने थोड़े पैसे भिजवाए। 1.5 लाख रुपये क्या रकम है? जो बंदा करोड़ों अरबों रुपये का बिजनेसमैन है उसके लिए 1.5 लाख रुपये कोई रकम ही नहीं है। और वो 1.5 लाख रुपए पहुंचे, और 2-2 हज़ार रुपये उस टाइम पे जब लोगों को मिले ना, पता नहीं किसी को दवाई की जरूरत थी, किसी के घर में कोई और मसला था, क्या मामला थे। तो वो बस वो वक्त जो गुजरा है ना, मैं मकसद में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बताऊं कि उस टाइम हकीकत में हुआ क्या था। काश कोई ऐसा सिस्टम ईजाद हो जाए कि मेरे दिमाग में से वो वीडियोस निकले, मेरे दिमाग में से वो वीडियोस निकले और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं, तो आप सब लोगों की सांसें ही रुक जाएंगी। जो उस वक्त वो 2,000 रुपये को इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन 2,000 रुपये से जब लोगों की
ہکا بکا ہو رہے تھے نا کچھ لوگ، اور سکتے میں آ رہے تھے کچھ لوگ کہ وہ 2,000 روپے کی رقم مدد ان کے پاس آ گئی ہے. یہ لاک ڈاؤن کے تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، یعنی کہ لاک ڈاؤن کے تھوڑے دنوں کے بعد کی بات ہے. کیا بتاؤں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بابا نے تو سارے پیسے بٹوا دیے اور میرے کو تو پیسے ہی نہیں دیے، اور میں کیا کروں گا اب. میں نے بولا انشاءاللہ. اچھا بابا کو تو میں جانتا ہوں نا، کافی ٹائم گزارا ہے ساتھ میں، اور وہ ماشاءاللہ اچھے بندے ہیں، پیسے والے بندے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیتے ہیں. حتیٰ کہ دسترخوان پر جب ہم کھانا کھاتے تھے تو جو روٹی ہم کھاتے ہوئے ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے ٹکڑے گر کے دسترخوان پر گر جاتے ہیں نا، دسترخوان تو صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ ٹکڑے بھی اٹھا کر وہ کھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس میں برکت ہوتی ہے. حدیث سناتے تھے وہ. اتنی زبردست شخصیت. تو میں تو بڑا متاثر ہوں ان سے، اور میں ان کے حق میں دن رات دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو استقامت دے، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان سے اپنے دین کا کام لیتا رہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اور میں وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں بیان کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی میں نے کہانی سنائی ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے یہ سچی کہانی سناتے ہوئے. تو آپ لوگوں کو یہ سن کر بہت ساری چیزیں بھی سمجھ میں آئی ہوں گی، بہت ساری باتیں بھی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ جو مدد ہے نا، وہ مدد ہے. وہ 200 روپے ہیں یا 2,000 روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں، وہ مدد ہے. آپ نے وہ صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر صحیح لوگوں تک پہنچانی ہے. کسی بھی طریقے سے پہنچاؤ، آپ خود جا کے دو، لیکن ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طریقے سے آپ کو دینی ہے. آپ یقین کرو میں ایسا بھی ہوا ہے کہ سامنے پرچون کی دکان ہے، چھوٹی سی گلی ہے، سامنے پرچون کی دکان ہے اور گلی میں ہی، اور اس طرف گھر ہے، اور گھر بھی روڈ سے نیچے ہے، اور نالی کا پانی بھی ان کے گھر میں جمع ہو جاتا، تو اینٹیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. اور وہ مزدور آدمی ہے. اور میرے دوست نے بتایا، میرا دوست ہے دردی ہے، عقیل نام ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ رشتے دار ہیں اور یہ غریب آدمی ہیں اور تکلیف میں ہیں، بچے بھی ان کے گھر میں. تو میں نے کہا ان کی مدد کرنی چاہیے. میں اسے پوچھ رہا تھا نا یار مجھے بتا کس کی مدد کرنی چاہیے، تو میرا دوست ہے، تیرے رشتے داروں میں، تیرے قریب قریب محلے پڑوس میں. اچھا اس نے تو مدد نہیں لی، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے کو ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لیکن اس نے کہا الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. مطلب تو بتا پھر مجھے کہاں دیکھ دوں جا کے، یہ آئے پیسے مجھے پہنچانے. اس نے جو مجھے وہ گھر بتایا، اور جب میں نے اس گھر کا دروازہ بجایا، بچی آئی، پھر اس کے ابو کو بلوایا، پھر وہ آیا، تو میں نے دیکھا کہ باہر پرچون کی دکان ہے، اور چھوٹی سی تو گلی ہے، اور پرچون کی دکان ہے، لوگ کھڑے ہوئے. تو میں نے بولا ایسا نہ ہو کہ یار وہ اس کو شرمندگی وہ پیسے لیتے ہوئے. تو میں نے اس کو جو نا السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ ملایا نا، تو میرے ہاتھ میں 2,000 روپے رکھے ہوئے تھے ایسے کر کے. تو میں نے ایسے ایسے ملایا اور السلام علیکم ہاتھ ملایا، اور میں نے کہا اس کو ایسی جیب میں ڈال لو. وہ سمجھا نہیں تھوڑی دیر تک. اس نے ایسی جیب میں، کیونکہ عقیل میرے ساتھ تھا نا، عقیل کا تو وہ رشتے دار ہے، تو اس نے وہ ٹینشن نہیں لی کہ عقیل ساتھ ہے، تو اس نے وہ جیب میں ڈال لی ہے. میں نے کہا وہ تمہارا شناختی کارڈ چاہیے، شناختی کارڈ لے کے وہاں آ جاؤ، وہ سامنے جو چنچی رکشا کھڑا ہوا نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ شناختی کارڈ کی تصویر کھینچنی ہے. تو وہ عقیل نے بولا لیا، تو وہ لے آیا اندر گھر میں سے. تو وہ پیسے گھر میں رکھ کے آ گیا، وہ دیکھ لیا اس نے 2,000 روپے. تو وہاں آ کے جو نا مقصد وہ کس طریقے سے اپنے گھر سے شناختی کارڈ لے کر ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی کیا کیفیت تھی وہ میں صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا. مقصد وہ سکتے میں تھا کہ یار یہ میرے پاس 2,000 روپے دے کے جانا بندہ کون ہے، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ عقیل کو جانتا ہے، عقیل رشتے دار ہے اس کا. اور میں نے عقیل کو بولا تھا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ پیسے کہیں سے آئے، میں پہنچانا، یار میرے بارے میں کچھ بھی مت بتائیے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آئے گا. مناسب نہیں ہے نا بعد میں کوئی بندہ بولے کہ وہ سرفراز بھائی آپ نے وہ مدد کی تھی، یار ہمیں مدد کی ضرورت ہے. تو میں کہاں سے دوں گا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے کو تو خود مدد کی ضرورت تھی. تو میں نے بولا یار میرے بارے میں نہ کسی کو بھی نہیں بتانا، نہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ تو آئے ہیں تو میں پہنچا رہا ہوں، میں تو بس امانت پہنچا رہا ہوں. تو اتنا ہی میرا کام ہے. واللہ ہے میں بتا نہیں سکتا، کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن اس وقت کی کیفیات کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں کن کن لوگوں کے پاس گیا، کیسے کیسے گیا، اور کیسے کیسے میں جو نا میرے ساتھ معاملات پیش آئے. اور یہ سچی کہانی، سچی آپ بیتی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میرا اس وقت بھی جو نا میرا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا ہے، حالانکہ اے سی چل رہا ہے، اور جو نا مجھے ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے ہیں، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے. بہرحال اللہ پاک ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے یہ کام کیا، اور اللہ پاک لوگوں کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تو میرے بھائیوں آج کی میری کہانی، یہ دوسری قسط تھی میری کہانی کی.
इंशाअल्लाह मैं आपको आइंदा भी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता रहूँगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात बताता रहूँगा और बहुत अच्छे अच्छे सबक आमोज़ वाक़यात भी जो गुज़रे हैं वो भी आपको इंशाअल्लाह बताता रहूँगा। तो आपको चाहिए कि आप, अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप समझते हैं कि यार ये रियल बंदा है, सच्चा बंदा है, सही बात बता रहा है, तो दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। मुझे ना तो थंबनेल बनाना आता है, ना मेरा चैनल को मोनेटाइज है। बस ये चैनल तो मेरा 12-13 साल पुराना है और मैं इस पे वीडियोस बनाता नहीं था, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए वीडियोस बनाता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे कुछ वीडियो, मेरी उम्र 40 से ऊपर है, ज़िंदगी का एक तजर्बा है, एक स्ट्रगल है, बहुत भाग दौड़ है और बहुत मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत मेहनत है, बहुत कोशिश है। तो ये कहानियाँ मैं सुनाता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो और सच्ची बातें होंगी, सच्ची बातें होंगी, सबक आमोज़ बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें बंदा जो ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।